आफतें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज और जबरदस्त एक्टिविटी और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, 15 शाबान की रात बड़ी ही मुबारक रात है। इस रात को कुछ शरारती बच्चे, यहाँ तक कि कुछ बड़े भी बम फटाके वगैरह फोड़ते हैं या अनार और फुलझड़ियाँ वगैरह जलाते हैं। ये अमल ही गलत है, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम अपने पैसों को इन फजूल चीजों में वेस्ट कर दें। पैसे जाया करने के अलावा भी ये अमल बहुत खतरनाक भी है। ये तमाम चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इन चीजों से बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी दूर रहना चाहिए। और फिर अगर ये काम 15 शाबान की इस मुबारक रात में किया जाए, और इस मुबारक रात की बेअदबी भी है और लोगों को परेशान करने का गुनाह भी, हमें चाहिए कि इस रात को हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत करें और इन फजूल और गलत कामों से दूर रहें, बल्कि जहाँ ये काम हो रहा हो वहाँ भी ना जाएं कि कहीं हमारे साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह पाक हमें हर हादसे से महफूज रखे और हमारे साथ साथ उन लोगों को भी जो इस रात में बम फटाके फोड़कर लोगों को परेशान करते हैं, इस रात में जाग कर अपने रब को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें। और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी फातिमा। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम है फातिमा और अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे शब-ए बारात की। प्यारी बच्चियों, 15 शाबान की मुबारक रात यानी शब-ए बारात इस कदर अजीम है कि इस रात में अल्लाह पाक बेशुमार मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। जब ये मुबारक रात तशरीफ लाती है तो अल्लाह पाक लोगों पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाता है और अपने बंदों के लिए रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। और अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते उस रात इबादत करने वालों, दुआएं करने वालों और अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर रिक्वेस्ट करने वालों को खुशखबरियां सुनाते हैं। इस अजीम रात की अजमत की वजह से अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात कभी जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते और वहाँ अल्लाह पाक की बारगाह में सजदे की हालत में रो रो कर दुआएं फरमाते और कभी अपने मुबारक घर में ही नफिल नमाज़ों और दुआओं में मसरूफ रहते। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि 15 शाबान की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में दुआएं मांगा करते थे। सरकार मदीना
باتیں کرنا اور اللہ پاک کے عذاب اور اس کی ناراضی سے پناہ مانگنا اپنی امت کے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تھا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات اور رحمتوں کے فیضان سے ہرگز محروم نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار فرمانا اور اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنا ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، کیونکہ نہ صرف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام ہی نبی اللہ پاک کے فضل و کرم سے گناہوں سے معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ سارے نبی اور خاص طور پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ تو پیاری بچیوں، اس مبارک رات کو غفلت میں اور سوتے ہوئے گزارنے سے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اللہ پاک ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے نام جنت لکھ دی جاتی ہے، اور ہمیں شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ فاطمہ، اللہ پاک ہمیں ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ کو ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گھر گھر بنے مدینہ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی امیمہ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ گھر گھر بنے مدینہ۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، اکثر ہمیں اسکول یا مدرسے میں گھر پر کرنے کے لیے جو کام دیا جاتا ہے یعنی ہوم ورک، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، لکھنے والا اور یاد کرنے والا۔ لکھنے کا کام کرنا تو عام طور پر مشکل نہیں ہوتا، لیکن یاد کرنے میں کچھ بچے اور بچیوں کو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو سبق یاد کرنا مشکل لگتا ہو تو کسی کو آسان۔ تو آج ہم آپ سے سبق یاد کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی ٹپس شیئر کریں گے جن سے آپ کو سبق یاد کرنے میں انشاءاللہ ضرور ہیلپ ملے گی۔ سبق یاد کرنے کے لیے روشن اور ہوادار جگہ سلیکٹ کیجیے۔ آپ کے پاس پڑھائی سے دھیان ہٹانے والی کوئی بھی چیز مثلاً موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ وہاں نہ ہو جہاں آپ سبق یاد کر رہی ہیں۔ سبق یاد کرنے کے لیے ایسا وقت سلیکٹ کیجیے جس وقت آپ کی کوئی اور مصروفیت نہ ہو، تاکہ پڑھائی میں آپ کا دل لگ سکے، اور مختلف سبجیکٹس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لیجیے۔ جو سبجیکٹ ہارڈ لگتا ہے اسے زیادہ ٹائم دیجیے۔ سب سے پہلے ایک بار پورے سبق کو توجہ سے پڑھ لیجیے تاکہ سبق میں جو بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پھر 2 سے 3 بار ایک ایک پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اس کے بعد اپنا یاد کیا ہوا پیراگراف زبانی یعنی بغیر دیکھے لکھیے۔ پھر کتاب اور کاپی سے اپنے لکھے ہوئے پیراگراف کو میچ کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ یا جملے آپ نے صحیح نہ لکھے ہوں یا ان میں سے کچھ مس کر دیا ہو۔ ان لفظوں اور جملوں کو بار بار دہرا لیں۔ اسی طرح باقی سبق بھی یاد کر لیجیے۔ اس طرح سبق کافی دنوں تک یاد رہتا ہے۔ سائنٹیفک فارمولا، تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز اور خاص تاریخوں کو بار بار لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور غلطیاں پتہ چلتی ہیں۔ املا یعنی ڈکٹیشن یا اسپیلنگ کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لکھنے کی پریکٹس سے رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور کام کی اسپیڈ بھی بڑھتی ہے۔ اپنا ہوم ورک وقت پر کرنا چاہیے
ہمارے بھی علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، اور اس سیگمنٹ میں ایک مزیدار ایکٹیویٹی ہوگی اور مقابلہ ہوگا دو بچوں کے درمیان۔ تو آئیے چلتے ہیں حورین کی طرف جو ہمارے لیے لے کر آئی ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیچ اینڈ لرن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ کیچ اینڈ لرن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دو ٹیمز بنائی جاتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں ٹیمز کو ایک ایک منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس ایک منٹ کے دوران میں اس ٹیم کو یہاں سے مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہیں اور جو جتنی مچھلیاں پکڑتا ہے اس سے اندر سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو زیادہ سوالات کا صحیح جواب دیتی ہے وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوتی ہے۔ یہ تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی۔ تو ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نور اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہے مناہل۔ جی، تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو نور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کھیلتی گئی مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ 5 4 3 2 1 ٹائم اپ۔ جی، تو دیکھتے ہیں ہم نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ جی، تو نور آپ نے 12 مچھلیاں پکڑی ہے۔ چلو تو آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، جو قرآن پاک کو زبانی یاد کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ آپ نے کہا حافظ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کا اگلا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ محرم شریف میں۔ آپ نے کہا محرم شریف میں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ آپ نے کہا سورۃ الناس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، ٹوٹل آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آپ نے کہا 7، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، دعائے قنوت وتر کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ دوسری۔ آپ نے کہا دوسری، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا صحیح جواب تھا تیسری رکعت میں۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، سب سے پہلے اذان کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام بتائیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، وضو میں سر کا مسح کتنی بار کیا جاتا ہے؟ 1 بار۔ آپ نے کہا 1 بار، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان۔ آپ نے کہا شیطان کا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، سب سے آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیں؟ قرآن پاک۔ آپ نے کہا قرآن پاک، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، کعبہ شریف پر جو کپڑے کا کور چڑھایا جاتا ہے وہ کس کلر کا ہوتا ہے؟ بلیک۔ آپ نے کہا بلیک، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟
सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी तो आपने 9 मछलियाँ पकड़ी है। चलो तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मुसलमान नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह पाक के लिए। आपने कहा अल्लाह पाक के लिए, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक फेवरेट सब्जी बताएं। लौकी शरीफ। आपने कहा लौकी शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हमारे दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 8 उंगलियां, 2 अंगूठे। आपने कहा 8 उंगलियां और 2 अंगूठे, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, खाना कौन से हाथ से खाना सुन्नत है? सीधे हाथ से। आपने कहा सीधे हाथ से, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाहू अकबर को तकबीर कहते हैं। आपने कहा अल्लाहू अकबर को तकबीर कहते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 3 सुन्नतें बताएं। सुरमा लगाना, सलाम करना, मुस्कुराना। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा की तरफ। आपने कहा खाना काबा की तरफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन को। आपने कहा सूरह यासीन को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सोने यानी कोई की चीजें पहनना किन पर हराम है? मर्दों पर। आपने कहा मर्दों पर, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी तो मनाहिल आपने 9 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 9 सवालात किए गए, जिनमें से आपने सारे सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और टीम ए से नूर ने 12 मछलियाँ पकड़ी थी और 11 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई नूर। इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो लेके चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगी वसीला और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा आराम और चैन के साथ जन्नत में रहते थे। अल्लाह पाक ने फरमा दिया था कि जन्नत में जो फल भी चाहो मजे से खूब खाओ, लेकिन सिर्फ एक दरख्त का फल ना खाना। वो दरख्त गेहूं था या अंगूर वगैरह का था। शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इस दरख्त का फल वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को खिला दे। और एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने एक दिन कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ। और अल्लाह पाक ने जिस दरख्त का फल खाने से तुम दोनों को मना कर दिया है, उसकी हकीकत ये है कि जो इस दरख्त का फल खाएगा वो कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। पहले बीबी हव्वा इस शैतानी चाल का शिकार हुई और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम
اتر جاؤ۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد یعنی ہم انسانوں میں سے کچھ کے دشمن ہوں گے اور ہمیشہ آپس میں ان انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بھرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پیاری بچیوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں جو مختلف ایشوز کی وجہ سے یہ جو نفرتیں اور دشمنیاں چل رہی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کسی نہ کسی وجہ پر انسان یوں ہی ایک دوسرے سے لڑتا رہے گا اور یہ دشمنیاں یوں ہی چلتی رہے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ پاک ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ ہم انسانوں کو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں ہی رہنا ہے، جب تک کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لڑنے جھگڑنے نفرتوں اور دشمنیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وسیلہ آپ نے آج حضرت آدم اور بیوی حوا کے حوالے سے ہمیں بہت اہم انفارمیشن دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں یہ جو اتنی دشمنیاں اور نفرتیں ہیں وہ کیوں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی سزا عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم نے واقعہ اپنے پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ پیاری بچیوں، کرن منی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا